السلام علیکم۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹتے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔ اللہ سن لیتا ہے ان کے ہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ تم جان بھی نہیں سکتے جن لمحات تم صبر کر رہے ہوتے ہو، اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ جو تمہارا دل اب تک نہیں بدل رہا، ممکن ہے تمہارے صبر کو دیکھ کر تمہارے نصیب کو بدلنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے وہ بھی دے دیتا ہے، جس کا ملنا تمہیں دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں، دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں، دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں، دعائیں تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ نصیب کا لکھا ہوا دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے، جو نصیب میں نہیں۔ دعائیں ان ناحاصل چیزوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے تب بھی دعا مانگو جب ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہ آئے، کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب سے بھی معتبر بنائی ہیں۔ دعائیں اللہ نے تمہیں ان سے نوازنے کے لیے بنائی ہیں۔ جب ممکن کا کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے، زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکون تک لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ اگر معجزے نہ ہوتے، اللہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بند ہو جاتے ہیں، اللہ تقدیر بدلنے کے لیے بھی تمہیں ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ جلدی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں ان کا معجزہ رکھا ہے۔